اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپسیکس ورچوئل اسکول یعنی AVS کے زیر اہتمام آن لائن پروگرام میں جماعت ہشتم کے طلباء کو خوش آمدید۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا موضوع نظم نعت ہے جو محمد اسماعیل میرٹھی نے تحریر کی ہے۔ یہ آپ کی کتاب سریر خواتین کے صفحہ نمبر 3 پر درج ہے اور 4 پر اس کے مشقی سوالات ہیں۔ اسے پڑھنے کے لیے ہم انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ محمد اسماعیل میرٹھی 1844 میں پیدا ہوئے اور 1917 میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ بچوں کی شاعری کے لیے مشہور ہیں۔ آپ نے اردو ادب کو جدید نظم سے متعارف کروایا۔ آپ کا لہجہ نرم، زبان سادہ، سلیس، عام فہم اور خیالات پاکیزہ ہیں۔ آپ کی نظموں میں مذہب سے خاص لگاؤ کا اظہار نظر آتا ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نعت کسے کہتے ہیں، نعت کے معنی و مفہوم کیا ہیں۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ صنف بھی عربی سے ہی اردو اور فارسی شاعری میں آئی۔ نعت میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کی جاتی ہے اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا رنگ و نسل کی تفریق اور مذہب و ملت کے ہر ایک کو فیض پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عرب کے بدوؤں کو انسانیت کا سبق دیا، اپنی اعلیٰ اقدار سے، اپنے اخلاق سے اور عقیدہ توحید کا کس طرح پرچار کیا۔ آپ اس نظم کو، نعت کو درست تلفظ کے ساتھ، روانی کے ساتھ، وزن کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے اور لغت میں سے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کر کے اس پہ لکھیں گے۔ نظم کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ خلیق حق کی تھی جو اشارت اور ابن مریم کی جو بشارت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری آپ سے پہلے نبیوں نے دے دی تھی۔ خلیق حق سے مراد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ میرے قوم میں ایک ایسا شخص پیدا کر جو ان میں سے ہو، جو انہیں پاک صاف کر دے اور کلام الہی کی تعلیم دے۔ شاعر اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خلیق حق نے یہ اشارہ کر دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابھی شیر خوار بچے تھے، جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی، بشارت سنائی۔ آپ کا قول ہے کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ شعر نمبر 2، ظہور احمد سے تھی عبارت، سمجھ گئے صاحب بصارت۔ شاعر کہتے ہیں ظہور احمد سے تھی عبارت، سمجھ گئے صاحب بصیرت، یعنی وہ صاحب بصیرت بزرگ، وہ اللہ کے پیغمبر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے تھے، جو کہ جنہیں اس بات کا ادراک تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پہلے سے ہی جان چکے تھے۔ وہ اوج پیغمبری کا تارا ہوا ہے مکہ میں جلوہ آرا، یعنی اوج پیغمبروں کے آسمان کا تارا، یعنی سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا۔ وہ کہاں تشریف لائے؟ وہ مکہ میں جلوہ آرا ہوا، یعنی مکہ کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ بلند ترین ستارہ عطا کیا۔ رحمت للعالمین کا ظہور مکہ کی سرزمین پر ہوا۔ اگلا شعر، وہ امتوں کے لیے سہارا، وہ جس نے اخلاق کو سنوارا۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلند ترین مقام حاصل ہے اور آپ تمام امتوں کے لیے سہارا بن کر آئے اور آپ نے بہترین اخلاق کی تعلیم دی۔ وہ عین تقویٰ و پارسائی، بنائے بت خانہ جس نے ڈھائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور بنائے بت خانہ جس نے ڈھائی، اور بت خانے کی بنیاد جس نے گرا دی، یعنی دنیا کو شرک سے پاک کر کے تقویٰ اور پارسائی کا درس دیا ہے۔ دھوم توحید کی مچائی کہ خود بتوں نے دی دہائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے زمانے کو، عرب کے علاقے کو، عرب کے خطے کو بتوں سے پاک کر دیا، اور اس بات کی، یعنی کافروں نے بھی اس بات کی دہائی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے اس کی تبلیغ کی۔
عرب کو انسانیت سکھائی۔ عرب کے بدوؤں کو ایک خاص قوم کو کہتے ہیں جو کہ بالکل ہی گنوار تھی، انہیں انسانیت سکھائی، انہیں اخلاق کا درس دیا، دلوں سے کینہ کی صفائی اور دلوں سے نفرتوں کو پاک کر دیا۔ ایک خدا کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ اخلاق کی بھی تعلیم دی۔ ہر ایک برائی کی جڑ مٹائی، مری ہوئی قوم پھر جلائی یعنی دوبارہ سے اس کو زندہ کر دیا، ہر برائی کو دلوں سے پاک کیا، بت پرستی کا تصور ختم کیا، اسلامی تصورات اور اخلاقی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا، اور یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو معاشرتی برائیوں سے پاک کر کے ایک نئی قوم کی بنیاد ڈالی۔ کلام حق کا سنانے والا، عذاب حق سے ڈرانے والا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے بری رسومات، جہالت، بت پرستی مٹائی اور لوگوں کو کیا کیا، سیدھا راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ کے، اور اسی لیے عذاب حق سے ڈرانے والا، اللہ تعالیٰ کا پیغام، سزا اور جزا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، وہ رسم بد کا چھڑانے والا، وہ جہل و بدعت مٹانے والا، اور زمانے سے جہالت اور بدعت کو، کفر کو ختم کر دینے والا، وہ بت پرستی اٹھانے والا، یعنی بت پرستی کو ختم کر دینے والا آ گیا، اور وہ سیدھا راستہ چلانے والا اور لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے والا تشریف لے آیا، مقام محمود پانے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا مقام محمود، وہ مقام عطا کیا، وہ بیت اقدس کا جانے والا۔ یہاں پہ واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے اس شعر میں، جس میں کسی واقعے کا ذکر ہو، تلمیح کا استعمال کہتے ہیں، صنعت تلمیح کا استعمال ہوا ہے۔ مقام محمود پانے والا یعنی وہ اعلیٰ ترین مقام پانے والا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور جنت اور دوزخ کا سفر کروایا، اور اب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی تشریف لے گئے، اور جہاں آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلیٰ ترین مقام پر گئے جہاں حضرت جبرائیل کی بھی رسائی ممکن نہ تھی۔ معین، انصاف اور وفا کا مٹانے والا ہے وہ جفا کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف پسند اور صلح جو تھے۔ آپ نے معین، انصاف اور وفا کا مٹانے والا وہ جفا کا، یعنی ظلم کو ختم کر دینے والا۔ آپ کا درس جو ہے، اگر آپ فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں تو آپ نے ہر ظالم کو معاف کر کے ایک ایسا دنیا کو پیغام دیا جس میں یہ ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جہالت کا خاتمہ کر دیا، نہ کچھ کسی سے پڑھا نہ لکھا، وہ ان پڑھوں میں ہوا تھا پیدا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی علوم کسی استاد سے حاصل نہیں کیے، آپ اور وہ ان پڑھوں میں ہوا تھا پیدا، اور وہ اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا جہاں پر لوگ جو تھے وہ بنیادی علوم سے نا واقف تھے، نہ اس کے سر پہ پدر کا سایہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، نہ اس کو استاد نے پڑھایا، یا کوئی استاد نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائے، کہ اس پر روح الامی آیا، کلام ربی اسے سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو تھا قرآن کی صورت میں وہ آپ پر نازل ہوتا تھا، کلام ربی اسے سکھایا، صلاۃ اس پر، سلام اس پر، اور اس کی سب آل با صفا پر۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر جو ہے وہ آخر میں ایسے نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا اور آخرت کے لیے منتخب فرمایا، ایسے نبی پر ہم سب کو سلام بھیجنا چاہیے، اور شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام آل پر سلامتی ہو۔ درود و سلام بھیجنا بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت فضیلت والا عمل ہوگا۔ اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ایمان والو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلوات بھیجا کرو، اور سلام بھیجنا تمہارے لیے اور بھی ضروری ہے۔ اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے لیے ہمیں ایک سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں، اور محبت رسول کے اظہار کا بہترین طریقہ جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، نظم کی تشریح پڑھنے کے بعد اب آسانی آپ مشکل سوالات حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔
خلیق حق اور ابن مریم سے کیا مراد ہے؟ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت پہلے ہی دے دی تھی۔ بنائے بت خانہ سے کیا مراد ہے؟ عرب معاشرے میں جو کفر کا خاتمہ تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے سے کفر کا خاتمہ کر کے توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ کلام حق سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید کا پیغام دنیا تک پہنچانا۔ شعر کی وضاحت، روح الامین آیا کلام ربی اسے سکھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی علم تھا، جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ تمام اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام تھا جو روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ الفاظ ہیں جنہوں نے آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ خالی جگہ پر بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اہم سوال ہوتا ہے خلاصے کا۔ خلاصہ نگاری کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نظم کا عنوان اور شاعر کا حوالہ دیتے ہیں، اور پھر ابتدائی 2 لائنوں میں مرکزی خیال بیان کرتے ہیں۔ خلاصے کو اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیے، لیکن اس میں اپنی رائے شامل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ مختلف اشعار کی تشریح کو اکٹھا کر کے بیان کر دیتے ہیں، اور کوئی ایک ہی بات کی تکرار نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک نقطہ ایک دفعہ ہی بیان کیا جائے۔ خلاصہ بہت طویل نہیں ہونا چاہیے، 60 سے 70 الفاظ پر مشتمل، یعنی آپ کے کتاب کے مطابق، آپ کی نوٹ بک کے مطابق 1 سے 1.5 صفحے کا خلاصہ کافی ہے۔ پیارے بچوں، تخلیقی لکھائی کے سلسلے میں آپ کا موضوع ہے مضمون نویسی، جس میں موبائل فون، کمپیوٹر، سیٹلائٹ موجودہ دور کی اہم ضرورت ہے۔ اس موضوع کے تحت آپ ایک مضمون لکھیں گے۔ اہم نکات آپ کو بتائے گئے ہیں، اہمیت، فوائد، نقصانات اور استعمال کا طریقہ۔ آپ اپنے خیالات کو دلائل کے ساتھ پیش کریں گے، پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے، اور بتائیں گے کہ اہم سائنسی ایجادات جو ہیں وہ کس طرح ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مضمون کے حصے آپ جانتے ہیں، تمہید، نفس مضمون اور حاصل بحث، یعنی آپ اس ایک تمہید سے آغاز کریں گے، پھر ان سائنسی ایجادات کی فوائد لکھیں گے، نقصانات بتائیں گے، اور پھر بتائیں گے کہ ان کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ سمجھیں کہ آپ کا مضمون جو ہے وہ دلچسپ ہو، پیراگرافز کی صورت میں ہونا چاہیے، ہیڈنگ نہیں دینی ہوتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ دلائل بھی شامل کریں۔ مقررہ آپ کے پاس الفاظ جو ہیں وہ 300 سے 350 الفاظ پر مشتمل آپ نے ایک مضمون تحریر کرنا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ مضمون میں جو کوئی نیا پہلو ہے اس کو نئے پیراگراف میں اس پہ بات کریں، ایک ہی بات یا ایک ہی جملے کی تکرار نہیں ہونی چاہیے۔ امید ہے یہ سارا لیسن آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو نہ سمجھ آئے، اپنی متعلقہ ٹیچر سے پوچھیں اور اس کی وضاحت ان سے طلب کریں۔ شکریہ۔